مرکز صدق و صفا، مرکز ایمان صدیق، مرکز صدق و صفا، مرکز ایمان صدیق، مصحف عشق و محبت کے نگہباں صدیق، مصحف عشق و محبت کے نگہباں صدیق، اس میں اعظم ہے جنوں کوش محبت کے لیے، اس میں اعظم ہے جنوں کوش محبت کے لیے، ہوش والوں کے لیے نقش سلیمان صدیق۔ اب وقت بدل چکا ہے، 2021 شروع ہو چکا ہے، اب شجرے کھنگالنے کا وقت کس کے پاس ہے؟ شجرے کھنگالنے کا وقت کس کے پاس ہے؟ مرشد ابو بکر کا نام لیجئے اور منافق کافر کو پہچان لیجئے۔ ہر دور میں ایک پہچان، ایک علامت رہی ہے، ہر دور میں منافقین رخ بدل بدل کر آتے رہے ہیں۔ ہمارا جو زمانہ ہے جس میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اس میں چاروں طرف سے عقائد پر، نظریات پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو کیسے کیسے انداز سے گمراہ کیا جا رہا ہے اور کن کن ذرائع سے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اس کا اندازہ ابھی تک نہیں ہے۔ ان بد عقیدگی میں سے ایک مصیبت اب ہمارے زمانے میں یہ پیدا ہو گئی کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان تقابل کیا جا رہا ہے، علی اور ابو بکر کے درمیان تقابل کیا جا رہا ہے، اور اس تقابل کے اندر کھینچا تانی کی جا رہی ہے۔ عوام الناس کے لیے یقیناً یہ ایک نئی بات ہے، ایک نیا انداز ہے، لیکن اہل علم حضرات بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ یہ عبداللہ بن سبا کی سبائی تحریک کے وہ پرانے منجن ہیں، یہ پرانے وہ منجن ہیں جس کا سارا چورن ہمارے اکابرین اور ائمہ اسلام دے کے جا چکے ہیں۔ بس یہ کہ وہ پرانا سبق دہرانے کی ضرورت ہے، پھر سے صدق و وفا کا سبق دہرانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح منافقین اسلام کے خلاف ہر دور میں ایک نئی سے نئی جہت لے کر آتے ہیں، تو اہل اسلام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے عقائد و نظریات کی حفاظت کے لیے نت نئی جد و جہد کو ضرور اختیار کریں۔ جمادی الثانی کا یہ پہلا جمعہ ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پورے جمادی الثانی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ پر گفتگو ہوگی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم مقام صدیق اکبر کو سمجھ بھی نہیں سکتے، پہنچ بھی نہیں سکتے، جو اللہ رب العزت نے ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب دانہ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو عزتیں بخشی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ امام المرسلین، خاتم النبیین، وہ لامکاں کا مہماں کہ جس کے اشارے پر سارے زمین اور آسمان اور تمام چاند سورج حرکت کرتے ہیں، وہ صحابہ اکرام سے یوں فرما رہا ہے، وہ آقا کریم یوں فرماتے ہیں کہ مجھ پر کسی کا احسان باقی نہیں ہے، رہ گیا تو صرف ابو بکر کا کہ قیامت کے دن ان کے احسان کا بدلہ دوں گا۔ یہ مقام صدیق اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سینکڑوں آیات یہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب بیان کیے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سب میں پہلے مہاجر ہیں اور پھر انصار ہیں، یعنی صحابہ اکرام کے اندر بھی دو گروہ بنائے ہیں، ایک مہاجر ہے، ایک انصار ہے۔ پھر مہاجرین میں بھی سابقون الاولون ہے۔ یہ سابقون الاولون یعنی سب سے پہلے
سب سے پہلے کون اسلام لایا؟ سب سے پہلے کس نے تصدیق کی؟ تو جب کسی نے پوچھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے ابوبکر، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہیں؟ هل انت اکبر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ اکبر، ادب کا مقام دیکھیے، کہ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنِّي وَأَنَا سِنٌّ، کہتے ہیں کہ عمر میں اصل میں بڑے تو وہی ہیں، وَهُوَ أَكْبَرُ، بڑے تو وہی ہیں، بس عمر میں 2 سال زیادہ ہوں، میری عمر 2 سال زیادہ ہے، بڑے وہی ہیں۔ یہ ادب کا مقام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اگر ہم خالی قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ایک اور آیت آپ کو گوش گزار کر دوں۔ اچھا، یہ جو ہم دلائل دیتے ہیں، یہ آیتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ کو سناتے ہیں اور احادیث چن چن کر نکال کے لے کر آتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ خود غور سے سنیں، توجہ سے سنیں، اپنے پاس اس کو محفوظ کریں، ریکارڈ کریں، لکھیں، تاکہ کل کو جب کوئی بد عقیدہ آپ کے عقیدے کے اوپر ضرب لگائے تو اس وقت آپ کو یہ موٹے موٹے دلائل یاد ہونے چاہیے۔ قرآن دا ویری فرسٹ اوریجن ٹو نو اباؤٹ اسلام، اسلام کو جاننے کے لیے سب سے اہم ترین قرآن ہے۔ آپ قرآن مجید کی دلیل، میں نے آپ کو پہلی جو آیت بتائی، یہ 11ویں سپارے کی بڑی مشہور آیت ہے، اور اس آیت کا نمبر ہے 100، ٹھیک ہے نا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے اللہ ان سے راضی ہے، تو تیرے اور میرے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بعض لوگوں نے جو کلاسیفیکیشن کیا ہوا ہے نا، کہ فتح مکہ سے پہلے والے، فتح مکہ سے بعد والے، یوں والے وہ والے، میں نے بولا پہلے والے ہوں یا بعد والے ہوں، کہ اللہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا میں بھی قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ ایک تو ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی قرآن لے کے کھڑا ہوا ہے، اور پھر قرآن مجید کو، چونکہ ہماری عوام الناس کا پرابلم یہ ہے کہ عوام الناس ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، پڑھتے ہی نہیں، کہ کم از کم ناظرہ قرآن تو پڑھیں، ترجمہ تو پڑھیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اردو میں ترجمہ آپ لوگوں کے لیے تو کیا ہے، میرے لیے تھوڑی کیا ہے، آپ کے لیے کیا ہے، کہ آپ ایک روٹین بنائیں، یہ ترجمہ پڑھیں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی، اسی لیے ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ مرد کے لیے عنہ، اور عورت صحابی ہو تو کیا کہیں گے؟ عنہا، اور جب جمع ہوں گے تو کہیں گے عنہم، اور جب خواتین صحابیات جمع ہوں گی تو عنہن۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ مرد صحابی ہے تو عنہو، عورت صحابی ہے تو عنہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور صرف راضی نہیں ہے بلکہ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ابدا، زور سے بولو، ابدا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، تیرے میرے اس کے لیے قرآن نے گارنٹی نہیں دی ہے، ان کے لیے فل گارنٹی ہے، حتمی گارنٹی ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی اس جنت سے باہر نہیں نکالے جائیں گے۔ تو جس جنت کے پیچھے بھاگتا پھر رہا ہے، تو جس جنت کا دعوے دار ہے، تو جس جنت کے ٹھیکے داروں کی بات کر رہا ہے، میں تجھے بتاؤں کہ قرآن کیا کہتا ہے، کہ اللہ نے جنت بنائی مصطفیٰ کے ساتھیوں کے لیے ہے، مصطفیٰ کے صحابیوں کے لیے ہے۔ ارے صحابی جنتی نہیں ہوگا تو اور کون جنتی ہوگا؟ وہ جنہوں نے اپنے مال سے قربانی دی، جنہوں نے اپنی جان سے قربانی دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن بتا رہا ہے، قرآن کریم کا یہ 24واں پارہ، کون سا پارہ؟ دوسری آیت آپ کو حوالے کے طور پہ بتا رہا ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔
اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے، سچ لے کر تشریف کون لایا؟ بولو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سچ لے کر تشریف لائے۔ وصدق بہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، کوئی ملا نہیں کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے کہ وہ سچ لے کر تشریف لائے۔ وصدق بہ، اور وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی۔ سب سے پہلی تصدیق صدیق اکبر نے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ جب لوگ کھڑے، دیکھیں جب معاشرہ ہوتا ہے نا، وہ ایک مثال دیتے ہیں اردو میں کہ جہاں چند برتن ہوتے ہیں نا وہاں کھٹ پھٹ ہوتی ہے۔ جن ہاتھوں میں چوڑیاں ہوتی ہیں کھنک وہیں پیدا ہوتی ہے، ہاتھ میں چوڑیاں ہی نہیں ہیں تو کھنک کہاں سے آئے گی؟ تو جب معاشرہ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ کھٹ پٹ چلتی رہتی ہے۔ صحابہ اکرام کے درمیان جو کھٹ پٹ چلتی تھی نا، اس کو ہم کہتے ہیں مشاجرات صحابہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مشاجرات۔ مشاجرات کا مطلب ہوتا ہے صحابہ کے جھگڑے۔ لیکن ایک ہمارے اور آپ کے جھگڑے ہوتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ کسی سے ناراض ہو گئے تو مرتے دم تک اس سے بات نہیں کرتے۔ ناراض ہونا ایک فطری عمل سی بات ہے، کسی کی بات بری لگ گئی، کسی کا ایٹیٹیوڈ برا لگ گیا، کسی کا جملہ برا لگ گیا، آدمی ایک دو دن کے لیے بات کرنا بند کر دے، تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ دکھا دے، سامنے والے کو احساس ہو کہ مجھے آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگی، لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ زندگی بھر اس سے بات نہیں کریں، اس کی گلی سے نہ گزریں، اس کے جنازے میں نہ جائیں، اس کی بیمار پرسی نہ کریں، یہ تھوڑا ہی کوئی لکھا ہوا۔ ہم سب مسلمان ہیں، ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ہم سب پر ایک دوسرے کے حق ہیں، آپ کا مجھ پر حق ہے، میرا آپ کے اوپر حق ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی طریقے سے صحابہ کرام کے درمیان بھی کچھ معاملات ہو جاتے، کھٹ پٹ ہو جاتی، تو ایک موقع پر، اچھا یہ کھٹ پٹ والے واقعات ہم نہیں سناتے لوگوں کو، کیوں؟ ایک دفعہ ایک میرے نوادی نے، نوجوان بچے نے ایک واقعہ سنا تو مجھ سے کہا کہ حضرت یہ جمعہ والے دن سنا دیں۔ میں نے کہا نہیں، پبلک میں نہیں سنا سکتے۔ استاد صاحب نے منع کیا۔ بھئی استاد صاحب نے کیوں منع کیا؟ استاد صاحب فرماتے تھے کہ یہ جو صحابہ کرام کا ایک مقام اور مرتبہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے نا، تو جب یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں، چھوٹی چھوٹی کھٹ پٹ تم بیان کرو گے، تم سے بیان ہو نہیں پائیں گی اس انداز پر، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ عام سننے والا جو شخص ہے نا، ریڑھی والا، سبزی والا، ٹماٹر والا، آلو والا، پیان والا، بس کا کنڈکٹر، وہ سوچے گا کہ اچھا صحابہ بھی ہمارے ہی جیسے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ اس لیے ہم ان واقعات کو لے کر نہیں آتے، واقعے کو حذف کرتے ہوئے صرف اہم نقطہ بتا رہا ہوں کہ ایک موقع پہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش ہوا، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ کچھ اس طرح ناراض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ غضب کے آثار نہ، جلال۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے حضور کا جلال دیکھا تو حضرت عمر کہنے لگے کہ رضیت باللہ ربی رضیت بالاسلام، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، اے اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو جس وقت تمہاری قوم نے مجھے جھٹلایا تھا یہی وہ شخص تھا کہ جس نے میری تصدیق کی تھی۔ جب تمہاری قوم نے مجھے مکہ شہر سے، میرے اپنے وطن سے مجھے نکالا تو یہ واحد شخص تھا جو میرے ساتھ تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو ابو بکر کی ناراضگی میری ناراضگی ہے، میں ابو بکر کی ناراضگی برداشت نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب دارِ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کی پہلی تصدیق صدیق اکبر نے کی۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین، یہ 24ویں پارے کی آیت ہے نا، یہاں پر اس آیت کا حوالہ دیا، اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سب سے بڑے سچے۔ ایک عربی زبان میں ہوتا ہے صدیق، ایک ہوتا ہے صدیق، سواد کا زبر سواد کے زیر، بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟
صدیق کہتے ہیں جو سچ بات کو کبھی کبھی بولتا ہے، اسے صدیق کہتے ہیں کہ سچ بول دیا اتنا. لیکن سواد کے نیچے زیر لگا کے جب صدیق کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں سچ بولنے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق سب سے پہلے کس نے کی؟ ابو بکر صدیق نے. گلی گلی نگر نگر ابو بکر، پوری بستی دیکھا، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر. یہ وہ عظیم الشان ہستیاں ہیں جن کے فضائل اور مناقب قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیے. 2 آیتیں آپ نے نوٹ کر لیں، اب یہ تیسری آیت بھی نوٹ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب کہتے ہیں نا سارا کا سارا قرآن حضور کی نعت ہے، تو بالکل اسی طریقے سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابہ کے مناقب بھی اسی قرآن کے اندر موجود ہیں. فضائل اور مناقب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کلام پاک میں بیان فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کے مقام کو اسی لیے بیان کیا کہ اللہ عالم الغیب ہے. وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ایک دور ایسا بھی آنے والا ہے جو نبی کے دور میں نہیں پائے جاتے تھے، جو خلافت ابو بکر کے دور میں، جو حضرت عمر کے دور میں، جو عثمان کے دور میں، وہ بعد میں دعویٰ کریں گے اسلام کے ٹھیکیدار ہونے کا. حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان کے بڑے عالم گزرے، تو ان کا ہندوستان کا پرانا واقعہ آج سے 100 سال پرانا. تو عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس اس زمانے کے چند نوجوان آئے اور کہا کہ حضور وہ کچھ لوگ ہیں اور صحابہ کرام کی شان میں گالیاں نکالتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے. آج کل ہمیں تو تکلیف ہوتی نہیں نا، ہمارے سامنے گلی محلوں میں چوکوں پہ صحابہ کرام کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے، ہم بولتے نہیں بس وہ ان کو کرنے تو ہم اپنا کریں گے. تو اس کی وجہ سے اب اتنی آزادی ہو گئی ہے کہ لوگ چوک پہ کھڑے ہو کے گالیاں دے رہے ہیں. آپ صبح سو کے اٹھیں، دروازہ کھولیں، سامنے دیوار پہ آپ کے نام کے ساتھ ایک موٹی سی گالی لکھی ہوئی ہو، یا ایک کارٹون بنا ہوا ہو گنجا اور اس کے اندر گدھا لکھا ہوا ہو، آپ کا نام ساتھ میں لکھا ہوا ہو، آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ کچھ بھی نہیں کہیں گے، آپ اخلاقیات کا مظاہرہ کریں گے. کوئی بات نہیں، اگر کسی نے میرا کارٹون بنا دیا، گدھا لکھ دیا تو کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں، ایسا کریں گے آپ؟ ہے کوئی ایسا مرد مجاہد یا محلے میں؟ گالی دینا تو دور کی بات ہے، خالی کسی شخص کو آپ گھور کے دیکھ لیں نا تو اگلا گاڑی سے اتر کے آ جاتا ہے، اے کس کو دیکھ رہا ہے؟ تو یہاں پر اسلام کہتا ہے کہ اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، کہ اگر کسی نے گاڑی سے گاڑی ٹچ کر دی، کونی سے کونی مار دی، تو اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو معاف کر دیں. لیکن اگر صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو پھر اخلاق کا مظاہرہ آواز نہیں آ رہی ہے. ہاں، اگر رسول اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو پھر اخلاق کا مظاہرہ، ہاں پھر اخلاقیات نہیں آئے گا، پھر جہاد آئے گا. ہاں، کافروں کا ایک ہی علاج ہے، الجہاد الجہاد. بس گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دو. جو نبی کی شان میں گستاخی کرے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، اس کی ضرورت ہی نہیں. یہ وطن اور اس وطن کی سرزمین اور اس وطن کے محافظ، ہماری آرمی، پولیس، رینجرز، یہ سب لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ وطن بنایا ہی نبی کی عزت و حرمت کے لیے ہے. یہ وطن بنایا ہی صحابہ کی عزت و حرمت کے لیے ہے. اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دے تو اسلام رہ کیا جاتا ہے؟ اسلام رہ کیا جاتا ہے؟ یہ قرآن اگر آپ کے پاس موجود ہے، صحابہ کی مرہون منت ہے، احادیث ہے تو صحابہ کی مرہون منت ہے، دین اسلام ہے. تو یہ آج ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں تو صحابہ کی وجہ سے نا. پڑوسی تو جمعہ پڑھتے ہی نہیں ہے، پتہ آپ کو؟ کس کس کو پتہ ہے؟ بتاؤ میرے، کسی کو پتہ؟ ہاتھ کھڑے کرو. ایک آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پڑوسی لوگ تو جمعہ ہی نہیں پڑھتے. ان سے پوچھو بھائی جمعہ کیوں نہیں پڑھتے؟ وجہ کیا قرآن مجید میں سورہ جمعہ نہیں ہے؟ نہیں، ہمارا امام آ کے جمعہ پڑھائے گا. وہ ان کا امام پتہ نہیں کون سی غار میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. وہ کیسا امام ہے، بہادر امام، کہ وہ انتظار کر رہا ہے جب اچھا ماحول بن جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو اس اچھے ماحول کے اندر وہ نکل کے آئے گا. میں نے کہا امام تو وہ ہے کہ جب اسلام پر زد پڑی
تو مولا علی مشکل کشا غزوہ خندق میں پہنچ گئے ہیں۔ یہ ٹاپک سے ہٹ کر ذرا اس لیے صرف بتا رہا ہوں کہ امام کی اہمیت، کہ مولا علی مشکل کشا جب وہاں غزوہ خندق میں پہنچے، عبدو بڑا مشہور کافر تھا، اس کی طاقت کا اندازہ یوں سمجھ لیں کہ چمڑے کی وہ ہوتی ہے نا، جیسے دری ہے، ایسے چمڑے کی دری ہوا کرتی تھی اس زمانے میں۔ آپ دری پہ کھڑے ہو، میں دری کو کھینچوں گا، کیا ہوگا؟ گر جائیں گے آپ۔ عبدو کو چمڑے کے اوپر کھڑا کر کے چمڑا کھینچو، اس کے پاؤں کے آگے سے چمڑا کٹ جائے گا، پاؤں کے نیچے سے نکلے گا نہیں، اتنا پاور تھا اس میں۔ او 70 سال کا تند و من اور زبردست قسم کا ماہر حرب، اور ان کے مقابلے میں 17 سال کے حضرت علی، دبلے پتلے، 17 سال کے دبلے پتلے۔ عبدو نے وہاں سے بکواس کری، او مسلمانوں آؤ، تم کو تمہاری جنت میں حوروں کے پاس بھیج دوں، آ جاؤ، آؤ نا، جس جنت کے تم ہمیں خواب دکھاتے ہو، آؤ میں تمہیں جنت میں بھیج دوں۔ حضرت علی گئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ اجازت دے، اس گستاخ کا سر قلم کر دوں۔ حضور نے فرمایا ہل تری وہو عبدو، اے علی آپ دیکھو تو یہ عبدو ہے۔ حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں، اس کے بعد ایسے پتہ نہیں کتنے عبدو ہوں گے جو مٹی چاٹ رہے ہوں گے۔ اور اٹھا کے دیکھو، کتابیں اٹھا کے دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دے دی تو یہ تھا امام، کہ جب اجازت دی تو حضرت ابو بکر حضرت عمر دونوں اس حدیث کے راوی ہیں، بولو۔ ابو بکر و عمر کے خلاف باتیں کرنے والوں، یہ حدیثیں ان سے آ رہی ہیں کہ وہ حدیث روایت کر رہے ہیں کہ اس قدر گرد اڑی کہ اس گرد میں ہم سمجھ نہیں پائے کہ ہوا کیا ہے۔ جب گرد چھٹی تو دیکھا کہ شیر خدا اس کتے کے سینے پہ سر رکھ کے پاؤں رکھ کے کھڑے ہیں۔ اللہ تو میرے دوستوں بزرگوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انشاءاللہ تعالیٰ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہر جمعے گفتگو ہوگی۔ آج کی گفتگو ہم صرف اس بات پر ختم کر رہے ہیں کہ ایک سبق آپ کو یاد کروا رہا ہوں۔ ہر آدمی اونچی آواز سے بولے گا، سبق یاد کرے گا۔ کیا سبق؟ جیسے جیسے میں بولوں گا آپ نے بولنا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کے والد بھی مسلمان ہیں، جن کی امی بھی مسلمان ہیں، جن کے بچے بھی مسلمان ہیں، جن کے پوتے بھی مسلمان ہیں، پورا کا پورا خاندان مسلمان ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جاہلیت میں کیا نام تھا؟ عبد الکعبہ۔ کیا نام تھا؟ جب اسلام لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا عبداللہ۔ حضرت ابو بکر کے والد کا کیا نام تھا؟ ابو قحافہ تو کنیت ہے، ابو قحافہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، لیکن نام ہے عثمان بن عامر۔ کیا نام ہے؟ عثمان بن عامر۔ اور کنیت، کیونکہ عربوں کی ایک پہچان ہے کہ وہ کنیت رکھتے ہیں، انگریز نے اسی سے نک نیم نکالا ہے کہ نام تو شمشیر خان ہے لیکن پیار سے ٹیپو ٹیپو بولتے ہیں، کوئی پپو بولتا ہے، کوئی چنو بولتا ہے۔ عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو اس کی بہادری کو دیکھ کر یا اس کی کسی صفت کو دیکھ کر یا اس کی پہلے والے بیٹے کو دیکھ کر اس کی کنیت رکھی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے آپ کی والدہ کا نام سلمہ۔ کیا نام ہے؟ سلمہ نام ہے، اور ام الخیر ان کا لقب ہے۔ تو اگلے جمعے جو ہے جب تقریر ہوگی تو اس میں پہلے سوال یہی ہوگا آپ سے کہ حضرت ابو بکر کا زمانہ جاہلیت میں نام عبد الکعبہ، زمانہ اسلام میں نام عبداللہ، اور ابو بکر کنیت، والد کا نام عثمان بن عامر، کنیت ابو قحافہ، والدہ کا نام سلمہ، اور کنیت ام الخیر۔ تو آج کی گفتگو کا یہ نقطہ کہ صدیق اکبر وہ ذات ہے۔ یہ ہم نے تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک بات کرنی تھی، مجھے یاد نہیں کہ میں نے آپ کو کہی یا نہیں کہی، کہ ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، خلافت سے پہلے اور خلافت کے بعد۔ تو شروع کے 2 جمعے، ایک جمعہ یہ ہو گیا، اس کے بعد والا جمعہ خلافت سے پہلے کی زندگی پر ہم گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد والے 2 جمعے جو آئیں گے اس میں خلافت کے بعد والی زندگی پر گفتگو کریں گے۔ اس طرح انشاءاللہ تعالی زندگی کے بہت سارے گوشے
ہم سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور کوشش صرف یہ ہے کہ آپ تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معلومات فراہم کی جا سکے، دلوں میں عشق صدیق اکبر کو اجاگر کیا جا سکے، اور یہ بتایا جا سکے کہ یہ بات طے ہے کہ خلافت سے پہلے افضلیت ہے۔ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بعد میں ہیں، افضل پہلے ہیں۔ یہ اصول یاد رکھیے گا، خلیفہ بعد میں ہیں، افضل پہلے ہیں، پہلے افضل ہیں۔ آپ کی افضلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں ان میں سب سے پہلے صدیق اکبر ہے، بعد میں کوئی اور ہے۔ یہ جو کہتے ہیں علی دا پہلا نمبر، علی دا پہلا نمبر نہیں ہے، صدیق کا پہلا نمبر ہے۔ اور یہ ترتیب بھی میں نے بخاری سے حوالہ نکالا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ پیش کروں گا کہ بخاری شریف کی روایت موجود ہے، مولا علی سے روایت موجود ہے، اور بھی صحابہ سے روایت موجود ہے جس میں یہ طے ہے کہ ترتیب اسی طرح ہے کہ پہلا نمبر ابو بکر، دوسرا عمر، تیسرا عثمان، چوتھا علی۔ یہ چاروں میرے آقا کے آنکھوں کے تارے ہیں، لیکن پہلا نمبر صدیق کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر اپنی رحمت و رضوان کے بے شمار پھول نچاور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کو شاد کام فرمائے۔ مزید علامہ صاحب کے بیان سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔